السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ خوف کی ایک رات آج کی کہانی کا نام ہے۔ ویسے تو اس واقعے کو کئی سال بیت چکے ہیں، مگر جیسے آج بھی یہ ذہن کے پردے پر ویسے ہی تازہ ہو جیسے ابھی کی بات ہو۔ میرا نام رحمت ہے، شہر میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ شادی کو 15 سال ہو گئے تھے۔ میرے شوہر ایک فیکٹری میں چوکیدار تھے۔ ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، مگر شاید زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ ایک روز میرے شوہر فیکٹری سے واپس آئے اور چپ چاپ کمرے میں چلے گئے۔ مجھے حیرانی ہوئی، نہ انہوں نے سلام کیا، نہ میرے سلام کا جواب دیا، بیٹے کے بارے میں بھی دریافت نہیں کیا ورنہ اس کا لازمی پوچھتے تھے۔ مجھے تشویش لاحق ہوئی۔ میں فوراً کمرے کی جانب گئی، دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہ کھلا کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اب تو مجھے اور بھی بے چینی نے آن گھیرا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ میں نے دروازہ بجایا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں مسلسل دروازے پر دستک دے رہی تھی، مگر کوئی بھی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میرا بیٹا بھی میری آواز پر اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ تمہارے ابو کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کام سے واپس آئے اور بنا کچھ کہے جلدی سے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے بھی میرے ساتھ دروازہ بجانا شروع کر دیا کہ اچانک کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جیسے کئی لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں۔ میں نے میرے بیٹے کو کہا، جا کے پڑوس سے جلدی سے کچھ لوگوں کو بلا لاؤ، نہ جانے اندر کیا ہو گیا ہے۔ وہ جلدی سے باہر بھاگا، جبکہ میں مسلسل دروازہ بجاتے انہیں پکار رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں 2 پڑوسی آ گئے۔ بہت تگ و دو سے دروازہ کھولا تو اندر کی حالت روح فنا کر دینے والی تھی۔ میرے شوہر پنکھے پر الٹا لٹکے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلنے پر ایک جھٹکے سے زمین پر کودے۔ سب کی ہی انہیں دیکھ کر چیخ نکل گئی۔ آنکھیں سرخ، پتلے پتلے ہونٹ کالے سیاہ پڑ گئے، اوپر چڑھے تھے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے۔ ہمسایوں نے پکڑنے کی کوشش کی تو دھکا دے کر دونوں کو دیوار پر دے مارا۔ میری تو جیسے روح ہی فنا ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ ہماری چیخ و پکار سے کافی محلے والے گھر میں جمع ہو گئے۔ سب کا کہنا تھا کسی سائے نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ کسی کے بھی ہاتھ نہیں آ رہے تھے، بس دانت پیس کر ایک ہی بات بولے جا رہے تھے، اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا، کون ہے جو مجھے روکے۔ ہمارے ہمسائے جلدی سے مولوی صاحب کے پاس گئے کہ وہی کچھ کر سکتے تھے، ورنہ یہ سب ہمارے بس میں تو نہ تھا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، بیٹے کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ ہم ماں بیٹے تو جیسے پاگل ہو رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ وہ کسی بابا جی کو بھی اپنے ساتھ لائے تھے جو ان ہوائی چیزوں کو قبضے میں کر لیتے تھے۔ ان کے آتے ہی میں نے رو رو کر ساری روداد سنا دی، جس کے بعد بابا نے پڑھائی شروع کی۔ انہوں نے جیسے ہی پڑھائی شروع کی، میرے شوہر کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ وہ خوفناک آوازیں نکالنے لگے، تڑپ تڑپ کر دیواروں میں سر مارنے لگے۔ کبھی بے چین ہو کر دیواروں پر الٹا چلنے لگتے تو کبھی کسی کو اٹھا کر پھینکنے کی کوشش کرتے۔ مولوی صاحب نے سب کو کمرے سے چلے جانے کو کہا تاکہ وہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر قرآن پاک کی آیت کا ورد کرنے لگے اور بابا جی بھی اپنی پڑھائی کرنے لگے۔ میں کمرے کی دہلیز پر کھڑی یہ سب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ جب کافی دیر کے عمل کے بعد وہ قابو میں آئے اور بات سننے کے لیے تیار ہوئے تو بابا جی نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ بابا جی نے سوال شروع کیے۔ بابا جی نے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، مگر یہ سوال کے جواب میں وہ بس ہنستا۔ جب کافی دیر وہ کچھ نہ بولا تو مولوی صاحب اور بابا جی نے مزید پڑھنا شروع کیا۔ اب تو جیسے میرے شوہر کی حالت اور بھی خراب ہونے لگی۔ خون کی الٹیاں کرنے لگے، تڑپ تڑپ کر زمین پر سر مارنے لگے۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہونے لگا۔ جتنی بھی آیتیں یاد تھیں سب پڑھ لیں۔ مولوی صاحب نے مجھ سے دھونی کا کچھ سامان لانے کو کہا اور خود بھی پرچیوں پر کچھ لکھنے لگے۔ میں جلدی سے روئی کو کوئلے اور زیتون کا تیل لے آئی۔ مولوی صاحب نے میرے شوہر کو دھونی دینا شروع کی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بابا جی نے پھر سے پوچھا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ اس بار بولنے پر آمادہ ہوا۔ اس نے بتایا کہ میرے شوہر نے اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکا ہے، جس سے وہ پریشان ہوا اور اسے بہت غصہ آیا۔ اب وہ اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے شوہر کو چھوڑ دے تو وہ ہنسنے لگا۔ پھر بابا جی نے کہا کہ مجھے اس شخص سے بات کرنی ہے، معلوم کرنا ہے کہ کیا جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا۔ پہلے تو وہ بابا جی کی بات نہ مانا، مگر پھر جب بابا جی نے مولوی جی نے کہا کہ اگر وہ بات نہیں کرنے دے گا وہ اسے قید کر لیں گے، اور بابا جی نے جب چند آیتیں اس پر پھونکی تو وہ ڈر گیا اور راضی ہو گیا۔ میرے شوہر سے جب پوچھا گیا، بڑی مشکل سے وہ بولے، ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔
وہ بولنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیوٹی کے دوران انہیں نیند آنے لگی تو وہ اٹھ کر کونے میں چلے گئے اور ٹھنڈا پانی سے منہ ہاتھ دھویا۔ اصل بات کے معلوم ہونے پر بابا جی نے کہا کہ یہ غلطی اس سے انجانے میں ہوئی ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہاں تم ہو، مگر وہ جاننے کو تیار نہ ہوا اور ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ ساتھ لے جائے گا۔ بہت مشکل سے بابا جی اور مولوی صاحب نے پوری رات مل کر پڑھائیاں کیں اور اس سائے کو قابو میں کیا۔ بالآخر صبح فجر کے وقت بابا جی اس کام میں کامیاب ہوئے اور میرے شوہر کو وہ سایہ چھوڑنے پر آمادہ ہوا اور ان کے جسم سے نکل کر ہوا میں غائب ہو گیا۔ بابا جی مولوی صاحب نے ان کا ہزار باندھا اور بابا جی نے 7 جمعرات تک اپنے آستانے میں آنے کا کہا۔ وہ رات جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہت مشکل سے میرے شوہر اپنی اصلی حالت میں واپس آئے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے وہ نوکری چھوڑ دی اور ہم دوسرے شہر چلے گئے، مگر وہ دن اور واقعہ آج بھی ذہن پر اس طرح ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ کہانی ختم۔